پیاری مجلس آپ کی یہاں پہ سجی ہوئی ہے صرف اللہ کے نام پہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میری آمد کا بھی مقصد صرف یہ تھا، بات تو جو میں نے کہنی تھی میرے بزرگوں نے اس سے کئی گنا بہتر انداز میں وہ ساری فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو خدمت کسی پہ کوئی احسان تھوڑی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، اور وہ بھی ہم پورا ادا نہیں کر سک رہے۔ جو اس کا حق ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ جو پاکستان کے غربت ہے، آپ تو ماشاءاللہ ایک اچھے علاقے میں بیٹھے ہیں، 10 بڑی میاں میں، اور یہ سارے لنک روڈ کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں ابھی تک آ رہا ہوں واڑہ ستار سے، احمد ٹاؤن سے، یہ شاید کبھی دبوئی پارک آپ نے رنگ روڈ کے پاس علاقے دیکھے ہوں۔ کیا اللہ معاف کرے لوگوں کے حالات ہیں، نہ سڑک ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور سب سے زیادہ کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ کے دین کی۔ اس ملک میں جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے نظام میں اور ہمارے بازار میں جس چیز میں سب سے زیادہ کمی آئی وہ کیا ہے؟ اللہ کی شریعت۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کے گئے وہ دین ہم سے دور ہو گیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نے جماعت سے پڑھی تھی۔ مولوی صاحب آج نہیں، سال ہر سال سے میری کبھی فجر کی جماعت ہی نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے جو کہتے ہیں عشاء ہے، الحمدللہ جماعت سے پڑھتا ہوں، ہمیشہ اذان ہو جائے مسجد کی طرف بھاگتا ہوں، میرے بچے قرآن پڑھتے ہیں، میری بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، میرے گھر میں دین ہے۔ کمال لوگ ہیں۔ میں درود شریف کی تسبیح کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارتا ہوں، اس نے مجھے حکم دیا اللہ کے نام پکارتا ہوں۔ کیا کمال ہو گئے۔ مگر آج آبادی کروڑوں کی اور مسجد میں کتنے؟ چند۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر میں تمہیں حکومت دوں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ جن لوگوں کو میں زمین میں حکومت دیتا ہوں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور سارے کاموں کا انجام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ہم تو اس بات میں آئے کہ 76 سال پہلے یہ ملک لیا تھا، یہ رام گڑھ نہیں تھا، رام چلے گئے یہاں سے، یہاں سے جتنے سنگھ تھے وہ چلے گئے اور ہم وہاں سے آگے۔ کوئی امرتسر سے آیا، کوئی لدھیانے سے آیا، کوئی ہوشیارپور سے آیا، کوئی ہریانے سے آیا، کوئی فیروز پور سے آیا، کوئی گرداسپور سے، کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو قائد اعظم نے ہمیں کہا کہ ہر بندہ اپنے پاس قرآن مجید رکھے کیونکہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو کہنے لگے قرآن مجید کی موجودگی میں ہمیں کسی دستور کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک لیبارٹری بنا رہے ہیں جہاں اسلام کا پریکٹیکل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مگر 76 سال میں ملک بنا مگر اس میں اسلام نہیں آیا۔ قومی اسمبلی کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلڈنگ پہ لکھا ہے، ہمارے آئین میں ابھی تک لکھا ضرور ہے، عمل نہیں ہوا۔ قرآن کی تصویر عدالتوں میں لگی ہے، قرآن پہ قسمیں کھائی جاتی ہیں عدالتوں میں، مگر قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ ہماری معیشت حلال کی ہے کہ سود کی ہے؟ حلال کمانے والا بھی اس وجہ سے پھنس جاتا ہے کہ بینک سود کا ہے، اور جو بینک کے ساتھ سود کے ساتھ کام کرے گا اس کی کس کے ساتھ جنگ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود کو چھوڑو۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا کام کرو گے پھر تیار ہو جاؤ، جنگ کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کوئی اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ مگر سارا نظام سود کا۔ 26% سود کے اوپر ملک چلے گا، ترقی ہوگی کہ تنزلی ہوگی؟ ایک اللہ رسول سے جنگ، سود تو ایک ریڑھی والا قسطوں کے اوپر چیز لے لے تو آہستہ آہستہ بک جاتا ہے۔ فیکٹریاں سود پہ چلی کہ بند ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ آج نظام دیکھیں 70% ملک کی انڈسٹری چل رہی ہے کہ بند ہے؟ امپورٹ ہے، جس ملک کی امپورٹ زیادہ ہوگی اور لوکل پروڈکشن کم ہوگی کبھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں زیادہ سامان چائنا کا لوکل پاکستان کا بنا ہوا؟ دکانوں کی دکانیں جس مال سے بھری ہیں وہ امپورٹڈ ہے یا لوکل ہے؟ جو قوم لوکل نہیں بنائے گی، امپورٹ کرے گی، ڈالر میں بزنس کرے گی، وہاں ڈالر ترقی کرے گا اور روپیہ۔ آج بلوچستان میں پیٹرول ہے، کیوں نہیں نکالتے؟ غلامی ہے۔ آج یہ ایس ٹی ثاقب صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، پیر صاحب آپ کو زیادہ بتا سکتے ہیں، کالا باغ ڈیم بننے میں کس قدر ہمارے لیے آسانی ہے۔ اگر بن جائے 80% کام 50 سال پہلے مکمل ہے، 20% نہیں بن رہا، بجلی سستی ہو جائے۔ آج رینٹل پاور جو ہوتا ہے کرائے کی بجلیاں لاتے ہیں کیونکہ ان سیاستدانوں کو اس میں مفاد ہے۔ آج بجلی کا بل کیا ہے؟ 3000 بجلی کا بل ہے، چوری کوئی کرتا اور بھرتا کوئی۔ لائن لاسز کون بھرتے ہیں؟
ہم بھرتے ہیں. جو ٹیکس بجلی کے بل میں دیتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں جو کارخانے چلتے ہیں وہ بھی ہم نے بھرنے. 3,000 بل اور 12,000 ادائیگی, اور جس کی تنخواہ 25,000, آدھی تنخواہ کس میں چلے گی؟ 10,000 روپیہ. تو آٹا مہینے کا 10,000 کا آتا ہے. کوئی وقت تھا کہ مہمان کے آنے پہ برائلر پکا لیتے تھے. میں نے بندہ کہتا گنڈے نہ روٹی کھا لی تھی. میں کہ پرانے زمانے کی گل ہے, ہوں گنڈے نہ روٹی نہیں کھاتی. اب تو پیاز کا ریٹ وہ ہے کہ بندے کی جتنی سبزی پوری آتی تھی پچھلے سال, اتنے کا صرف کیا آ رہا ہے؟ 2 سال پہلے 60 روپے کلو چینی تھی, اب کتنی؟ 160. مگر جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ چینی کے خریدار ہے کہ شوگر مل کے؟ شوگر مل. ہمارا مسئلہ چینی ہے, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ شوگر مل. 2 من سریا خریدنا میرے لیے ضروری کہ میں نے گھر میں کوئی چھوٹے موٹے کام کرنا ہے. وہ کیا خریدتے ہیں؟ اسٹیل مل. حکومت کی اسٹیل مل بند ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی اسٹیل ملیں چل رہی ہیں. انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹکسالیں لگائی تھی آج یہ. اور ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی دولت باہر پڑی ہے, جو کرپشن ہے, NRO لیے انہوں نے لیے رکھے, پاکستان میں لا کے اس پیسے کو جمع نہ کریں, انڈسٹری لگا دیں. ہمارا عام مزدور خوشحال ہو جائے گا. جس ملک میں صنعت لگتی ہے وہ خوشحال ہوتا ہے. یہاں اگر ونڈ پاور بجلی پانی پہ پیدا کریں تو اس پہ ہوا پہ پیدا کریں, ٹھٹھا سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے گوادر تک ایک دفعہ آپ کو ونڈ پاور اور چرخیاں لگانی پڑے گی, لائف ٹائم فری بجلی ہے. یہ پیٹرول سے بناتے ہیں. یہ کوٹ اردو میں کس سے بناتے ہیں؟ یہ ایس ٹی صاحب بتا سکتے ہیں, توقیر صاحب, یہ سب سے زیادہ کس کے اوپر کام کرتے ہیں؟ فرنس پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ان کے پیسے ہیں. تو آئیں اللہ کے واسطے, میں تو لمبی بات نہیں کرتا, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, صرف اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے, بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی, جوا تھا, شراب تھی, سود عام تھا, بھائی بھائی کو قتل کرتا تھا, عصبیتیں اور نفرتیں تھی. پھر ایسا معاشرہ بنا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ہو سکتی, نہ پہلے نہ بعد میں. وہ کس طرح؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر سیدنا بلال جیسے اور سیدنا ابوبکر صدیق جیسے بھائی ہو گئے, غلام اور سردار ایک صف پہ کھڑے ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ایک صف میں کھڑے کر. اور ایسی فراوانی آئی, فرماتے تھے صدقہ دینے میں جلدی کرو, ایک وقت آئے گا کہ تم صدقہ لے کے نکلو گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا. کہتے پھلیاں بنڈن لگ جاؤ, بریانی کی پلیٹ بنڈن لگ جاؤ, تے باری نہیں آتی. اور صحابہ نے وہ دور دیکھا کہ سونے ہتھیلیوں پہ ڈال کے نکلے اور اپنی گٹھلیوں میں لے کے نکلے, کوئی زکوٰۃ لے لے تو آگے سے جواب آتا تھا ہم دیتے ہیں, ہم لیتے نہیں ہیں. اتنی خوشحالی, سبحان اللہ, اتنی خوشحالی تھی. اور فرمایا عمل کتنا آئے گا. آج صبح گھر سے نکلے, پتہ نہیں شام کو کیا بن جائے. اللہ رحم کرے کسی سے ابھی نبی ہو جائے, 19-21 ہو جائے, نہ وہ پولیس میں جا سکتا ہے, نہ وہ عدالت میں, نہ تھانے میں. کمزور غریب آدمی مزدور دیہاڑی دار کے بس کی بات نہیں کہ وہ تھانے میں جا کے اپنی بات کر سکے. وہ اتنی نہ رشوت دے سکتا ہے, نہ سفارش کرا سکتا ہے, اور وکیلوں کے پیسے بھرنا اور دیہاڑیاں توڑ توڑ کے جانا ممکن نہیں ہے. اور آپ فرماتے تھے ہیرا سے ایک عورت چلے گی سنا سے, اور بیت اللہ آئے گی, طواف کرے گی, اور اس کے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. 2000 کلومیٹر تنہا عورت آئے گی. ہم نے دور دیکھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, یا اللہ, ہم دعائیں تو بڑی کرتے ہیں, ہمیں عہد فاروقی دکھا دے. کوشش بھی کرنے کی, صرف دعائیں کرنی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس مسیح دعا کر دے, یا اللہ اسلام آ جائے, یا اللہ اسلام آ جائے. تو جب ووٹاں دیا تو کون آ جائے؟ امریکہ کے غلام آئے کہ اسلام آئے؟ نہیں, عملی بات کریں. پھر کیا بات کرتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ حکومتیں تیرے پاس ہے. تو کہتے ہیں سانو امریکہ نے اشارہ کرتا ہے, آپ نہیں جانتے ان کو. حکومت ہو تو پاکستان میں, حکومت ختم ہو تو یا جیل میں یا انگلستان میں. وہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں, کوئی اور ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مغرب کی نماز پڑھ کے شہر سے باہر, مدینے سے باہر. تو ایک عورت سواری پہ آ رہی, اس کی لگام پکڑ لی. وہ کہنے لگی, اسے کہا تم کون ہو؟ عورت سے پوچھا کہ رات کو سفر کرتی ہو, کون ہو؟ تمہیں رستے میں کہیں اجالے میں رکنا چاہیے تھا, کسی منزل پر رکتی, رات کو کیوں سفر کرتی؟ کہنے لگی بتاؤ آپ عمر ہیں یا عمر آج فوت ہو گئے؟ کہا میرے سوال کا جواب دو, یہ کیا بات ہوئی؟
कहने लगी उमर फारूक के दौर में कोई किसी की सवारी रोक नहीं सकता, मेरी गलती कि मैं रात को आ रही हूँ। मैंने कहा कि मैं इशा तक पहुँच जाऊँगी, मैंने सफ़र जारी रखा, अगर तो आप खुद उमर तो मैं मान लूँ, या फिर मेरा यकीन है कि आज उमर इस दुनिया में उमर रहे नहीं, उनकी ज़िंदगी में कोई किसी की सवारी रोक नहीं सकता। हमने ये दौर देखा है, ये दौर देखा है कि एक जानवर को भी प्यास लगी तो उसके बारे में कहा फरात के किनारे पे भी कोई भूखा मरेगा तो मुझसे पूछोगे। यहाँ इंसान भूख से मरते हैं। मैं थरपारकर बलूचिस्तान का रहने वाला था, वहाँ काम करता था, अमीर साहब ने इन बुजुर्गों ने हुक्म दिया यहाँ आ जाऊँ, तो मुझे थरपारकर से बुरे हालात यहाँ लगते हैं। इस हल्का 119 में कोई गुज़श्ता 50 सालों में बड़ा अस्पताल बना, उसका नाम बताएं? इन्होंने अपने प्राइवेट तो बनाए हैं, हर एक का किसी की अम्मी के नाम का अस्पताल है, किसी के अब्बे का नाम का है, कोई शौकत खानम है और कोई शरीफ मेडिकल है, और हर बंदा वहाँ इलाज नहीं करा सकता। कोई जाए तो सही इत्तेफाक अस्पताल का बिल तो चेक करा के दिखाओ की रेट है। बहुत है। इन्होंने 50 साल में जो बनाए वो हमारे नहीं है। NA 119 में कोई सरकारी अस्पताल बताएं, ये शालीमार है, खैराती अस्पताल है, मगर आम बंदा इससे भी इलाज नहीं करा सकता, मजदूर नहीं करा सकता। आज भी म्यू अस्पताल है, आज भी गंगाराम है, आज भी जना अस्पताल है। पूरे इलाके में अस्पताल कौन सा बड़ा है? यूनिवर्सिटी कौन सी बड़ी है आपके पूरे हल्के में? कहीं और जाते होंगे। आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी है जो 60 में बनी थी, उसके बाद क्या कर दिया आपने? कोई कॉलेज बच्चियों के लिए, हमारा बच्चा पढ़ के नशेई बनता है या कारोबार पे जाता है? नशे आम हो रहे हैं। तो आए इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तामीर की अलामत है, तरक्की की अलामत है। हम इस्लाम के लिए खड़े हुए, हम आप जैसे गली मोहल्ले में रहने वाले, हम डिफेंस से नहीं आए भाई, हम बैरियर टाउन शादमान से नहीं आए, हम आपकी तरह मोहल्लों में रहने वाले हैं, जमात की नौकरी करते हैं, कोई और काम भी नहीं करते। थरपारकर भेज दें वहाँ, बलूचिस्तान भेज दें वहाँ, जल्जले सैलाब में भेज दें, वहाँ जाके खिदमत करते हैं, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह इस्लाम का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मगर हमारे भाइयों का, वोटर का, अवाम का ये मसला है कि वो गरीब बंदे के साथ, खुद गरीब है मगर चलना किसके साथ चाहते हैं? तो 20-25 ਉਹਦੇ ਨਾਲ गार्ड होन, 20-25 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਮਾਰਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ। ये हमारे अपने मसाइल हैं। 10-10 हज़ार रुपये में वोटर बिकता है, और 15 करोड़ में कौन बिकता है? जिसको वोट दिया होता है। ये 2 साल बिके नहीं, तहरीक इस्तेहकाम पता नहीं क्या बनी, ये सारी 15-15 करोड़ में बिकी थी। और आज आपकी गलियों में 10,000 रुपया ले लो कुरान से, और छोड़ो कुरान के हाथ रख के लोगों को पैसे ना दो, ये कुरान पकड़ के कहो मैं इसको नाफिज करूँगा। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा बातें कर गया, तो हम इंशाल्लाह कुर्सी के निशान पे बुजुर्गों ने, हाफिज़ सईद साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हम सब आपके पास हाजिर हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपका ताउन चाहिए, मोहब्बत चाहिए। इंशाल्लाह हम आपसे सिर्फ ये कहते हैं कि अपने दिल से पूछ लीजिएगा, मैं अपनी ज़ात के लिए वोट नहीं मांग रहा, जमात के लिए मांग रहा हूँ, और मेरी जमात के लिए नहीं है, इस मुल्क के लिए है, उम्मत के लिए। मेरा अल्लाह गवाह आज भी गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े, आज भी कश्मीर की अलामत है, अल्लाह का शुक्र है। आज भी हाफिज़ सईद साहब अगर आपसे मिलने नहीं आ रहे तो इस पाकिस्तान की वफा की वजह से, इस पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से आज उनको नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो आज अगर हाफिज़ सईद साहब यहाँ नहीं आ सके, उन्होंने कोई दहशतगर्दी की नहीं, मगर आज उन पे दहशतगर्दी के पर्चे बनाए गए। हमारे हुक्मरान कमज़ोर हैं, हम शहादतें पेश करते हैं, ये जाके खून के सौदे करते हैं, ये कश्मीर को बेच चुके हैं। हम ये हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं, हम हिंदुस्तान से जिहाद चाहते हैं, हम गज़ा और फ़लस्तीन की आज़ादी चाहते हैं, ये इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को एटमी देखना चाहते हैं, ये एटम का सौदा करना चाहते हैं। क्या हमारा इनका गुजारा है? अगर नहीं तो फिर आए बदलें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। बड़ी मुझे आपके साथ पास आके सुकून भी हुआ, मजलिस थी जिक्र की अल्लाह की, तो अंदर दाखिल होते ही उसकी बरकत मुझे मिली, उसकी रूहानियत मिली। तो इंशाअल्लाह ताला ये तो इलेक्शन के 2-4 दिन की बात है, इंशाअल्लाह मेरा आना जाना आपके साथ रहेगा। इसके बाद जब ताल्लुक हम बनाते हैं हमेशा का ही बनाते हैं इंशाअल्लाह, वो नहीं कि 5 दिन अली आए तो 5 साल फिर मिले ही नहीं। तो आपसे 5 दिन की बात करूँ कि 5 सेकंड की? वोट मोहर लगाने में कितना वक्त लगता है? 5 और फैसला कितने देर का हो जाता है? 5 साल। 5 सेकंड का फैसला कितनी देर में पहुंचता है? 5 साल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा।